ماہ مبارک کی عظیم الشان شب ایک کے بعد دوسرے ہمارے درمیان سے گزر رہی ہیں اور جلدی جلدی گویا ماہ رمضان المبارک گزرتا چلا جا رہا ہے، جس کے 5 دن گزر گئے۔ بچے ہوئے دنوں میں کوشش یہ ہے کہ اس سے جتنا ممکن ہو بہتر فائدہ اٹھایا جا سکے۔ خاص طور سے اس وقت کے نوجوان ہماری پیش نظر ہیں کہ اگر وہ چاہیں اور یقیناً چاہیں گے، چونکہ جوان جو ہوتا ہے وہ لمبی چوڑی دعا پڑھنے سے گھبراتا ہے، خاص طور سے وہ نوجوان کی جن کو عربی سے آشنائی کم ہے اور روانی ان کی زبان میں کم ہے دعا اور قرآن کی بنسبت، وہ چاہتے ہیں چھوٹی دعائیں ایسی ہوں۔ تو مفاتیح الجنان جسے تالیف کیا ہے علامہ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ نے، مفاتیح الجنان میں اس دعا سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا مجھے نظر آ رہی ہے جو 3 لائن کی دعا ہے، جس دعا کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو اس دعا کو خلوص دل کے ساتھ تھوڑی سی انسانی مسائل اور اخلاقی مسائل کی جہاں تک ممکن اس کا رعایت کرتے ہوئے اگر پڑھے تو اس کے 40 سال کے گناہ پروردگار عالم بخش دیتا ہے۔ میرا خطاب خاص طور سے جوانوں سے ہے کہ جو جوان نہیں پڑھ سکتے زیادہ لمبی لمبی دعائیں، تو ان 3.5 لائن کی دعا کی قراءت اگر سکون سے بھی کی جائے اور قراءت وغیرہ کے لحاظ کر کے اگر کی جائے تو مشکل 3-4 منٹ لگتا ہے، شاید اس سے بھی کم۔ تو وہ میں اس دعا کو پہلے پڑھوں گا، یہ 3.5 لائن کی دعا جو مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی کی موجود ہے اور جو 40 سال کے گناہ بخشے جانے کا سبب بنتی ہے۔ البتہ اس عہد و پیمان کے ساتھ آدمی کو پڑھنا چاہیے کہ جب یہ دعا پڑھے تو آئندہ میں اپنے اخلاقیات پر اور اپنی زبان پر تھوڑا سا خاص توجہ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم رب شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وافترضت علی عبادک فیہ الصیام، صلی علی محمد و آل محمد وارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام واغفر لی تلک الذنوب العظام فإنہ لا یغفرها غیرک یا رحمن یا علام۔ اللہم تقبل منا و منی ھذا الدعاء ووفقنا لما تحب وترضى۔ دعا افتتاح کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للثواب بمنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ وأعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ۔ اللہم اذنت لی فی دعائک ومسألتک فاسمع یا سمیع، فاسمع یا سمیع بدہتی واجب یا رحیم الدعوتی وعقل یا غفور عسرتی۔ فکم یا الہی من قربت قد فرجتہا وحموم قد کشفتہا وعسرت قد اقلتہا ورحمت قد نشرتہا وحلقت بلاء قد فککتہا۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمد للہ بجمیع محامدہ کلہا علی جمیع نعمہ کلہا۔ الحمد للہ الذی لا مضاد لہ فی ملکہ ولا منازع لہ فی امرہ۔ الحمد للہ الذی لا شریک لہ فی خلقہ ولا شبیہ لہ فی عظمتہ۔ الحمد للہ الفاشی فی الخلق امرہ وحمدہ الظاہر بالکرم مجدہ۔
الباسط بالجود یدہ الذی لا تنقصہ خزائنہ ولا تزیدہ کثرۃ العطاء الا جودا وکرما انہ هو العزیز الوہاب اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر مع حاجۃ بی الیہ عظیمہ وغناک عنہ قدیم وہو عندی کثیر وہو علیک سہل یسیر اللہم انا عفوک عن ذنبی وتجاوزک عن خطیئتی وصفحک عن ظلمی وسترک علی قبیح عملی وحلمک عن کثیر جرمی عندما کان من خطائی وعمدی اطمعنی فی ان اسألک ما لا استوجبہ منک الذي رزقتني من رحمتك وعريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبتعني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبتعني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لا تتول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدک الجاہل وجد علیہ بفضل احسانک انک جواد کریم۔ اگر دعا کو 5 قسمت میں دعا افتتاح کو اگر تقسیم کیا جائے تو اس کا ایک حصہ پڑھ لیا گیا، ایک حصے کی تلاوت ہو گئی۔ ماہ مبارک میں نماز عشاء کے بعد شبہ قدر میں اور اس کے علاوہ روزانہ کے ایام میں اگر اس دعا کو نماز عشاء کے بعد پڑھا جائے تو اس کے فوائد کثیر ہیں۔ ایک ماہ رمضان کا ایک کلی برنامہ ہے یہ ایک دعا۔ اس دعا میں کیا نہیں ہے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے ماہ رمضان میں، اور کیا ہمیں ماہ رمضان میں کرنا چاہیے اور کس طریقے سے رہنا چاہیے، اور اللہ کی مخلوقات کائنات کی نعمتوں اور رحمتوں کی نسبت ہماری ذمہ داری اور ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، وہ اس دعائے مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔ آج آغاز کے طور پر دعائے افتتاح کے سلسلے میں آغاز میں جو کچھ باتیں یہاں ذکر کیے گئے، چھوٹے سے مختصر سے چند کلمات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور وہ یہ ہے کہ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، پروردگار ہم افتتاح کرتے ہیں تیری حمد و ثنا کی۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنا یہ ایک ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ کچھ اگر اس نے نعمتیں ہمیں دنیا میں عطا نہ کی ہوتی، فقط یہ کہ ہمیں اس کائنات میں ہاتھ اور پیر اور اعضاء و جوارح کی سلامتی کے ساتھ بھیج دیا، اسی اگر ایک نعمت کا شکریہ ادا کیا جائے تو بہت چھوٹی سی بات ہوگی، بہت کم بات ہوگی، بہت کم حق ادا ہوگا۔ نہ کہ اس دنیا میں جسم سالم کے ساتھ بھیجنے کے بعد پروردگار عالم نے اور ہزاروں کی طرح کی نعمتیں میں عطا کی، اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے دنیا کا ایٹماسفیئر ایسا تیار کیا جو ہمارے طب اور مزاج کے مطابق ہو اور اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ تو تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اتنا عرض کرنا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا تو یوں بھی ہمارا کرنا فریضہ تھا، اور نہ کہ اس کی نعمتوں پر اگر ذرا برابر غور کرتا آدمی تو خود بخود شکر کے طور پر قلب و زبان، دل و دماغ تیار ہو جاتا ہے۔ اللہم ان افتتحت الثناء بحمدک وانت مسدد للثواب بفضلک، اور اس حالت میں کہ میں یقین مجھے ہے کہ تو ارحم الراحمین بھی ہے، تو بخشش والا بھی ہے، البتہ اسی کے ساتھ ساتھ وہ افراد جو گناہوں کی بنسبت لاپرواہ ہیں ان کے لیے اشد المعاقبین بھی ہے، بڑی سختی سے تو عذاب لینے والا بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ اس سے پیدا کر کے ہم کو اس دنیا میں ایسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ یہ گمان نہ کرو، قرآن مجید کی آیت ہے کہ انا خلقناکم عبثا، کیا تم کو ہم نے ایسے ہی
بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے، بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ ہم کو پروردگار عالم نے ایک عظیم مقصد کے لیے اشرف المخلوقات بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور بہرحال جب ایسا موقع آئے گا اور ہم جو ہماری ذمہ داری اس کو درک کرنے کی کوشش نہ کریں گے تو پروردگار عالم کی طرف سے عذاب شدید کے بھی مستحق قرار پائیں گے۔ آج اتنا ہی رکھتے ہیں اور دعا کو اختتام کی منزل پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ اب حمد و ثنا پروردگار عالم کی کیوں کریں، اس کیوں کا جواب آنے والے جملات میں ہے۔ الحمدللہ علی علمہ بعد علمہ، والحمدللہ علی عفوہ بعد قدرتہ، والحمدللہ علی طول اناتہ فی غضبہ، وہو قادر علی ما یرید۔ ہم جب گناہ کرتے تو پروردگار عالم قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو عذابا من فوقکم ومن تحت ارجلکم، تم پر عذاب و نازل کر سکتا ہے جب ہم گناہ کر رہے ہوتے۔ وہ قادر اس بات پر ہے جو یہاں بھی مولا فرما رہے ہیں، وہو قاہر، پروردگار عالم وہو قاہر وقادر علی ما یرید، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب عذاب کر رہے تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہم کو اسی وقت اوپر سے عذاب نازل کر دے، ومن تحت ارجلکم، اور زمین سے آگ یا دوسری شکل میں عذاب ہم پر نازل کر دے۔ یہ قادر ہونے کے باوجود ہمارا پروردگار رحیم و کریم، اس کا فضل و رحم اور اس کا کرم اور اس کا لطف گویا اسے اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے بندوں پر گناہ گار بندوں پر گناہ کرے۔ لہذا ہماری تو دل دماغ ایسے ہی تیار ہو جانا چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں ہم سر بسجود ہوں۔ الحمدللہ خالق الخلق باسط الرزق فالق الاسباع ذی الجلال والاکرام والفضل والانعام الذی بعد فلا یری وقرب فشهد النجوى تبارک وتعالی الحمدللہ الذی لیس له مناظر یعادلہ ولا شبیہ یشاکلہ ولا ظہیر یعاضدہ قہر بعزتہ الاعزاء وتواضع لعظمتہ العظماء فبلغ بقدرتہ ما یشاء الحمدللہ الذی یجیبنی ہونا حین انادیہ ویستر علی کل عورت وانا آسیہ ویعظم النعمت علی فلا اجازیہ فکم من موہبت حنیت قد آتانی وعظیمت مخوفت قد کفانی وبہجت مونقت قد ارانی فحسنی علی حامدہ واسکرہ مسبحہ۔ جیسے کہ یہاں پر کتنی طریقے کی نعمتوں کو کاؤنٹ کیا گیا ہے، شمار کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم نے تو مجھے عطا کیا، اور جبکہ ہم اس کی طرف سے غافل تھے اور تو عطا کرتا رہا، گویا ہماری غفلت میں اضافہ ہوتا رہا۔ اسی طریقے سے اسی دعا کے آغاز میں بھی یہ جملات معصوم نے فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کم یا الہی من قربت قد فرجتہا وہم من قد کشفتہا، ہم من قد کشفتہا وارثت قد قلتا۔ تو یہ شروع میں دعا افتتاح کے آئے تھے 5 جملات، اور اسی طریقے سے یہ 5 جملات تقریباً یہاں پر بھی ہیں۔ تو ان سب نعمتوں کی بنسبت جس سے ہماری غفلت میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور پروردگار تیرے عطا میں پھر بھی کمی نہ آئی، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی لا یہتک حجابہ ولا یغلق بابہ ولا یرد سائلہ ولا یخیب عاملہ الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والحمدللہ قاسم الجبارین مبید الظالمین مدرک الحاربین نکال الظالمین صریخ المستصرخین مستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین الحمدللہ الذی من خشیتہ ترعد السماء وسکانها وترجف الارض وامارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمدللہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمدللہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولم یرزق وَيَرْزُقُ وَلَا يُرْزَقُ وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ وَيُمِيتُ الْأَحْيَاءَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ گویا دعائے افتتاح اب ختم کی منزل پہ آ گئی۔ اب یہاں سے
اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا اسماء گرامی کا ذکر ہوگا، ان کے توصیفات اور صفات کے ساتھ بیان ہوں گے، اس کے بعد چند دعائیں ہوں گی جو اس دعائے افتتاح میں آخر میں موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و امینک و صفیک و حبیبک و خیرتک من خلقک و حافظ سرک و مبلغ رسالاتک افضل و احسن و اجمل و اکمل و اسکا و انما و اطیب و اطہر و اسنا و اکثر ما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت و سلمت علی احد من عبادک و انبیائک و رسولک و صفتک و اہل الکرامت علیک من خلقک اللہم وصل علی امیر المومنین و وسیع رسول رب العالمین عبدک و ولیک و اخی رسولک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبری والنبع العظیم و صلی علی الصدیقۃ الطاہرہ فاطمہ سید نساء العالمین و صلی علی سبط الرحمہ امام الہدی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ و صلی علی ائمۃ المسلمین علی بن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف الحادی المہدی حججک الی عبادک و امنائک فی بلادک صلاۃ کثیرۃ دائمہ اللہم وصل علی ولیک اللہم وصل علی ولی امرک القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفہ بملائکتک المقربین وأیدہ بروح القدس یا رب العالمین اللہم اجعلہ الداعی الی کتابک والقائم بدینک استخلفہ فی الارض کما استخلفت الذین من قبلہ مکن لہ دینہ الذی ارتضیتہ لہ ابدلہ من بعد خوفہ امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا۔ اب یہاں سے آپ حضرات آمین کہتے رہیں۔ اللہم اعزہ وعزز بہ وانصرہ وانتصر بہ وانصرہ نصرا عزیزا وافتح لہ فتحا یسیرا واجعل لہ من لدنک سلطانا نصیرا اللہم اظہر بہ دینک و سنت نبیک حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافۃ احد من الخلق اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ۔ جو چاہتے ہیں کہ امام زمان کی حکومت کو دیکھیں اور اس دور کی زمانے کے امام کی حکومت کے ایام کی نعمتوں اور ماحول خوشگوار جو ہوگا اس سے مستفید اور فیضیاب ہو سکیں، تو ان جملات کو اس توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بہا الاسلام واہلہ وتذل بہا النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بہا کرامۃ الدنیا والآخرہ اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنہ فبلغنا اللہم بہ شأسنا واشعب بہ صدنا وارتق بہ فتقنا وکثر بہ قلتنا وعزز بہ ذلتنا واغن بہ عائلنا واغض بہ عن مغرمنا واجبر بہ فقرنا وسد بہ خلتنا ویسر بہ عسرنا وبیض بہ وجوہنا وفک بہ اسرنا وانجح بہ طلبتنا وانجز بہ مواعیدنا۔ یہ ہر ایک جملات پر آمین کہنا گویا اس دعا کو آپ نے کیا اور آپ کے حق میں انشاءاللہ مستجاب ہو۔ وَاسْتَجِبْ بِهِ دَعْوَتَنَا وَآتِنَا بِهِ سُؤْلَنَا وَبَلِّغْنَا بِهِ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَعْمَالَنَا وَآتِنَا بِهِ فَوْقَ رَغْبَتِنَا يَا خَيْرَ الْمَسْئُولِينَ وَأَوْصَى الْمُعْطِينَ اشْفِ بِهِ صُدُورَنَا وَأَذْهِبْ بِهِ غَيْظَ قُلُوبِنَا وَاهْدِنَا بِهِ لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله۔ ہمیں کیا شکوہ ماہ رمضان میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کرنا چاہیے، یہ ان جملہ سے آخری دعا کے پتہ چلتا ہے۔
وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا شدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علینا فصل علی محمد وآل محمد وعنا لذلك بفتح منك تؤجله وبضر تكشفه ونحس تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا ارحم الراحمين بحق محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، جب بھی دعا کریں تو دعا کرنے کے بعد ایک تو دعاؤں کے لیے ہاتھ کو بلند کریں، یہ قبولیت دعا میں اور آپ کی دعائیں قبول ہوں، اس میں بہت مؤثر اور اثردار ہے کہ جب دعا کریں تو ہاتھ بلند کریں، اس حد تک بلند کریں کہ چہرے کے سامنے آپ کے ہاتھ تو کیا کہنا، اور دعا ختم کرنے کے بعد ہاتھوں کو دونوں سر سے لے کر کے پھر چہرے پر اور سینے پر یہ قبولیت دعا میں اس کا اہم نقش ہے۔ میں جوانوں سے خاص طور سے کہتا ہوں کہ میں نے جو دعا افتتاح میں شروع میں بتایا کہ چند لائن کی 3-3.5 لائن کی دعا، اس سے غفلت نہ کریں ماہ رمضان المبارک میں، اور اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے نسخے میں ان جوانوں کے لیے خاص طور سے انشاءاللہ کوشش دوں گا جو اپنی 35 سال کا میرا تجربہ جو ہے، تاکہ ہمارے نوجوان جو اس کورونا کے دور میں بہت کچھ چاہتے ہیں حاصل کرنا، لیکن ماحول، وقت اور تقاضے اس کے لیے تیار نہیں ہیں، اجتماع پر پابندیاں ہیں، اور بہرحال کورونا پھیلنے میں اجتماع مؤثر ہوتا ہے، لہذا اس سے پرہیز بھی کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ایسی چیزیں آپ کو خدمت میں پیش کرتے رہیں گے، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کوئی سوال اس طرح کا کرنا چاہتے ہیں، کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں، یا کچھ آپ کے ذہن میں شبہات ہیں ماہ رمضان یا غیر ماہ رمضان سے متعلق، تو آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنا مختصر ہوگا، مختصر لفظوں میں آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اور اسی آخری جملات کے ساتھ ختم کرتے دعا اور پروگرام کو ببرکت صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔